اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ ویلکم سردار لطیف کھوسہ اینڈ فیملی۔ بالآخر سردار لطیف کھوسہ صاحب نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ وہ ایک جمہوریت پسند ہیں اور پورا ان کا ایک پوری زندگی کا جو عرصہ ہے وہ ایک خاص انداز سے جمہوریت کے لیے اور جمہوری جماعت میں ان کا گزرا، لیکن اس جمہوری جماعت نے جب سے ایک اور جماعت جس کی شناخت تھی ایک گملے کی ہے، اس کے ساتھ جب سے انہوں نے اپنا ناطہ جوڑا اور ناطقہ جوڑا، تو وہ اس وقت سے لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب اور بے شمار لوگ اور جو اس جماعت کو چھوڑ گئے، بالآخر سردار لطیف کھوسہ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کا مفلر گلے میں ڈال لیا، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے خرم لطیف کھوسہ اور پھر اور دوست احباب اور ان کی ساری فیملی جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیانے زیادہ ہیں یا بیوقوف زیادہ ہیں۔ کسی وقت ان کی باتوں پہ ہنسی آتی ہے اور کبھی رونا آتا ہے۔ میں دو بڑے عہدوں کی بات کر رہا ہوں، ایک نگران وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب ہیں اور دوسرا چیف الیکشن کمشنر۔ ان سے جب دنیا سوال کرتی ہے، میڈیا سوال کرتا ہے کہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور وہ وہاں اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ آپ آنے والے الیکشن میں کیا سلوک کریں گے قوم کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک جیسا فیلڈ ملے گا اور ایک جیسا میدان ملے گا اور ایک جیسے مواقع ملیں گے سب کے لیے الیکشن میں، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے سب کو ایک جیسے ہم یکساں مواقع فراہم کریں گے۔ ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے پورے پاکستان میں، کسی جگہ پہ بھی، پاکستان کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھی آپ شامل کر لیجئے، کسی جگہ بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی جگہ بھی پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ، جلسہ تو درکنار، کارنر میٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی جگہ پی ٹی آئی کا سٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی جگہ پی ٹی آئی کی چاکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ماحول فراہم کر دیا، ایک جیسا ماحول ہے سب کے لیے، تو وہ کسی وقت ہنسی آتی ہے، کسی وقت رونا آتا ہے۔ ہنسی تب آتی ہے بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ احمق زیادہ ہیں، رونا تب آتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بہت سیانے ہیں اور ہمیں داغ لگا رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کو داغ لگا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آج سے پونی صدی قبل دو بڑی طاقتوں سے، انگریز سے اور ہندو سے، اس لیے چھٹکارا حاصل کیا تھا کہ اپنی مرضی کی ایک ریاست بنائیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کے مطابق، علامہ اقبال کی اس خواب کے مطابق، پھر جو قرارداد مقاصد پاکستان بننے کے ساتھ بڑے لوگوں نے اس وقت قرارداد مقاصد جو اس وقت پریمبل میں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، اور پھر آرٹیکل 2 جو ہے اسی حوالے سے، تو وہ تو طے کر دی گئی تھی یہ ساری چیزیں، لیکن جب یہ بات کرتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیے کہ آپ نے ہنسنا زیادہ یا ان کی بیوقوفیوں پہ رونا زیادہ یا ان کی چلاکیوں پہ۔ ناظرین، وکلاء کی بہت بڑی تعداد کوٹ لکھپت جیل مروت صاحب کو لینے کے لیے چلی گئی ہے۔ آج دن میں مروت صاحب کا لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن لگی ہوئی تھی اور وہ لاہور ہائی کورٹ نے مروت صاحب کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ وکلاء بھی چلے گئے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں، تھوڑی دیر تک خبر ہے کہ جناب انہیں کس چیچوں کی ملیاں میں یا شیخو پورہ میں یا کسی اور نواں قلعی میں ایک کوئی معاملہ کچھ ہوا ہے، وہاں کوئی گائے کسی کی مر گئی ہے اور الزام یہ ہے کہ وہ عمران خان کی تقریروں کی وجہ سے کوئی اثر برا پہنچا اور وہ گائے مری ہے، اور اس کا سارا ذمہ جو ہے شیر افضل مروت کا ہے، تو اس کو بھی وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ جب تک شیر افضل مروت صاحب جیل سے باہر آ کے اپنے وکلاء کے ساتھ اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک ہمیں اس بات پہ شک رہے گا۔ ناظرین، وہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ الیکشن ہوں گے۔ جس کسی سے بھی پوچھا جائے الیکشن، وہ کہتے ہیں کہ یار ممکن نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا الیکشن۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکی تھی، اس بیچاری کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے ابا جی جو تھے، جو بابل جسے کہا جاتا ہے، وہ بابل ایسے تھے کہ وہ جو رشتہ آتا وہ رشتہ ٹوٹ جاتا، کسی کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھتے، کسی میں کیا نقص نکال لیتے۔ تو ایک دن کچھ سہیلیاں بیٹھی تھیں، تو اس میں اس بچی سے پوچھا گیا کہ سکھیے یہ بتا کہ تیری ڈولی کب اٹھے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بابل موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے ڈولی اٹھنے کا چانس نہیں ہے۔ ان کا وجہ، ان کا کہ ان کے اتنے کے مسائل ہیں
کہ جب تک مجھے ڈولی میں بٹھا کے تو اگلے لے نہیں چلے جاتے اس وقت تک یہ ڈولی میں سے بھی اتار سکتا ہے۔ تو جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ سمجھا جا رہا ہے، جو کچھ بہت ساری جگہوں پہ کہا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن تاریخ اناؤنس ہونے کے باوجود بھی ابھی تک جب تک 8 فروری کو پولنگ اسٹیشن میں ووٹ پڑنا شروع نہیں ہو جاتے اس وقت تک، یعنی 7 فروری کی شام تک بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کچھ نئی بات ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، دو جوان، دو نئے لوگ، دو نئے چہرے کے پی کے میں، شیر افضل مروت اور بلوچستان میں سالار خان، انہوں نے وہاں پہ انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ نہ پہلی لائن کے لوگ ہیں، نہ دوسری لائن کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، نہ پہلی لیڈرشپ میں نہ دوسری لائن کی لیڈرشپ میں، یہ تو ایک عام سے ورکر ہیں۔ شیر افضل ایک عام سے وکیل تھے اور اسی طرح سے سالار کا پرسوں تک کوئی نام جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ جس دن شیر افضل مروت وہاں، انہوں نے پہلے جانا تھا لاہور کے بعد، اور پھر وہاں شعیب شاہین صاحب نے جانا تھا، شعیب شاہین صاحب کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا اور مروت صاحب کو تو لاہور میں پابند کر لیا گیا تھا، انہیں 3 ایم پیوں میں 1 مہینے کے لیے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو وہاں پہ بلوچستان میں سالار خان نے جس انداز سے پشین میں اور بہت سارے علاقوں میں جس انداز سے عوام الناس کو نکالا، لوگ حیران رہ گئے، دنیا حیران رہ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور کا ماحول کچھ اور ہے، پنڈی، اسلام آباد، لاہور کا، کراچی کا ماحول کچھ اور ہے، لیکن بلوچستان میں ایسا ماحول ان اضلاع میں کسی طور نہیں ہے۔ یعنی کبھی کسی سیاسی تحریک کے لیے اس طرح سے لوگ از خود، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی لیڈرشپ وہاں کوئی نہیں ہے، جنہوں نے وہاں جانا تھا وہ بھی نہیں جا سکے، لیکن لوگ اس انداز سے اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ ان 2 بندوں نے 2 چھوٹے صوبوں میں، ان 2 چھوٹی سطح کے لیڈروں نے کمال کر دیا اور ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو جب اسی لیے تو بڑے لوگ جو ہیں، اسی لیے جو بڑے لوگ ہیں، ان یعنی پارٹی کے جو بڑے ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، صدر ہیں، ان سب کو اسی لیے جیل میں رکھا ہوا کہ یہ کہیں باہر آ گئے تو یہ کیمپین اس انداز سے چلا لیں گے، ایسا لوگوں کو متحرک کریں گے کہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اعتزاز بڑے شرارتی ثابت ہوئے ہیں۔ اعتزاز احسن سے پوچھا گیا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہے، تو کہنے لگے کہ حافظ سید زینل۔ بھائی اتنا ہی کہنا، اس پہ ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ ناظرین، پی ٹی آئی ایک، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک خوبی اور خاصہ ہے کہ وہ ریکارڈ قائم کرنے کی بڑی ماہر ہے۔ جس طرح سے عمران خان صاحب نے پاکستان کو پہلا ورلڈ کپ جیت کے ریکارڈ قائم کیا، اور ایک ایسے شخص نے جس کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اس نے ایک ایسی سیاسی جماعت کہ جنہوں نے پچھاڑ دیا بڑے بڑے پہلوانوں کو، سیاسی پہلوانوں کو، قائم کر دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کل عمران خان صاحب جیل میں، اور ان کے نوجوانوں نے، ان کے ٹائیگرز نے، ان کے شیروں نے جو ایک ورچوئل جلسہ کیا، بین الاقوامی سطح پہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اور ایک بین الاقوامی نیا ریکارڈ قائم ہو گیا جس میں 4 ملین سے زیادہ لوگوں نے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، اس کو دیکھا۔ ناظرین، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سے مراد یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو اس وقت روک رہے، جو بلے کے انتخابی نشان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے جو انتخابی نشان والا معاملہ اس میں سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب یہ فیصلہ شاید اس دن آئے گا کہ جس دن کوئی سمبل الاٹ ہو رہے ہوں گے، تاکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی موقع کوئی نہ بچے۔ لیکن پی ٹی آئی نے اگر جو بھی کچھ ہوا، حالات کیسے بھی انہوں نے طے کیا ہوا ہے، انہوں نے آلٹرنیٹ راستہ بنایا ہوا ہے کہ اگر بلہ چھین لیا جاتا ہے تو کس طرح سے الیکشن لڑا جائے گا، وہ ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ لیکن الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر اور نگران وزیر اعظم، اور پھر پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ، اور پھر کے پی میں گورنر جو بیٹھا ہوا ہے رشتہ دار فضل الرحمان صاحب کا، یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو لوگوں سے دور کیا جائے۔ بلے کو انتخابی بیلٹ پیپر پہ نہیں آنا چاہیے بطور انتخابی نشان، اگر آئے بھی تو یہ کسی اور پارٹی کو دے کے آنا چاہیے۔ لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود قوم جو ہے وہ 8 فروری کو بلے کے انتخابی نشان پہ، یا کوئی بھی انتخابی نشان ہو جس کا نام عمران خان صاحب لیں گے، لوگ اس پہ مور ثبت کرنے کے لیے تیار بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ فلسطین کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں ان کے حالات میں بہتری لائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اور مصیبتیں کم کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جن لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ لائکس کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اور ہم چونکہ یہاں سچی کھری بات آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بڑے میڈیا پہ نہیں دکھائی جاتی، وہ لوگ بک چکے ہیں سارے کے سارے۔
اس لیے آپ سوشل میڈیا جہاں بھی عمران خان اور ان کی جماعت کی بات ہوتی ہے اس کو مزید پروموٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔